رب نے جنت بھی ان کے ہاتھوں میں رکھ دیا کہ اے عالموں جسے چاہو تم جنت دیتے چلے جاؤ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے علماء بھی شفاعت کریں۔ اب یہ کوئی چھوٹا عہدہ ہے، یہ کوئی کم عہدہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں، میری امت کے جو علماء ہیں، فرمایا جنت کا راستہ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ جو اہل علم ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، اللہ ان کے لیے ان کی دعا کی برکت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا زاہد، عبادت گزار، جنہوں نے عبادت کے اندر اپنی زندگی بسر کی، اللہ کو راضی کیا۔ فرمایا کہ محشر کے دن جب یہ عابدین، یہ زاہدین آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم بھی دعائیں کرو۔ جب یہ دعائیں کریں گے اللہ ان کی دعا کی برکت سے لوگوں کو جنت عطا فرمائے گا، ان کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ اور فرمایا مجاہدین، جنہوں نے اپنی زندگیاں جہاد کے اندر صرف کی، جہاد میں اسلام کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے، جو شروع سے آج تک آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ مجاہدین، جہاد کرنے والے جب محشر کے دن آئیں گے تو اللہ رب العالمین ان کی دعائیں قبول کرے گا، اور جن کے لیے یہ شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کرتے ہوئے انہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اب اس سے اندازہ فرمائیے کہ علم جو ہے وہ کتنا اعلیٰ اور عمدہ مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، کتنا درجہ ہے علم کا۔ اللہ ہر انسان کو علم عطا فرمائے، اللہ ہر انسان کو علم عطا فرمائے، علم کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ابھی آپ سنیے، قرآن پاک میں چلتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دی، یعنی تمام ناموں کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ پھر ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر فرشتوں کے اوپر انہیں پیش کر دیا۔ فرمایا فرشتوں کو ان ناموں کی خبر دو، جو کہ فرشتے پہلے نہیں بتا سکے تھے، لیکن جو فرشتے نہ بتا سکے وہ آدم علیہ السلام نے بتا دیا۔ اب اس اندازہ کر لیجئے، ایک طرف نوری مخلوق فرشتے ہیں اور ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام کتنا ہے کہ جو علم، جو خبر فرشتے نہ دے سکے حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ اس سے میرے دوستو آج ہم نے اپنی سمت کس طرف ہم نے لے کے جانی ہے، یہ آج ہمارے اختیار میں ہے کہ جو پوری انسانیت کا باپ ہے اس کا علم کی وجہ سے کہاں مقام پہنچا ہے کہ جو خبر فرشتے نہ دے سکے وہ خبر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو دے دی۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم فراست عطا فرمایا، علم فراست عطا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا، یعنی اللہ نے اپنے پاس سے
حضرت خضر علیہ السلام کو علم فراست عطا کر دی، اپنے پاس سے علم دے دیا۔ جب انسان اس طرف آتا ہے پھر رب تعالیٰ کے انعامات کی بارشیں بصورت علم کس طریقے سے انسان کی طرف آتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن میں جا رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم تعبیر عطا فرمایا۔ آپ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے۔ خوابوں کا ہر دور میں تصور تھا، لوگوں کو خواب آتے تھے، لیکن جو دور حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا، بادشاہوں کو خواب آئے، بڑے بڑے لوگوں کو خواب آئے، اور وہ تعبیر کے لیے، خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے انہیں بھی یوسف علیہ السلام کے قدموں میں آنا پڑا۔ ہائے ہائے، علم کی وجہ سے بڑے بڑے شہنشاہ لوگ قدموں میں اللہ گرا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ، یہ تمہارے پاس علم نہیں ہے، میرے بندے کے پاس علم ہے، جاؤ وہاں پہ اس کے قدموں میں بیٹھو اور اس سے علم لے لو۔ اب یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے۔ اب چونکہ میں ذرا شارٹ بیان کر رہا ہوں، وگرنہ قرآن کی آیات سورہ یوسف پڑھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کس طرح سے بیان کرتے تھے، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتا دیا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں انداز یوں بنا کہ حضرت یوسف اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے باریلا تو نے مجھے علم التعبیر عطا فرمایا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اسے تمہارا پہناوا بنانا سکھا دیا۔ یعنی زرہ کا علم کتنا مضبوط لوہا ہوتا ہے، آگ کے اندر ڈال کر آج اس سے کچھ بنایا جاتا ہے، لیکن کمال دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح اسے پکڑتے تھے اپنے ہاتھ میں اور جو چاہتے بنا لیتے تھے۔ کمال نہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام جو چاہتے تھے بناتے تھے۔ آج ہم کسی بولی کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ پرندہ کیا بولتا ہے، لیکن سنو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائیں، وہ ان سے باتیں کرتے، ان کی باتیں سنتے، جواب دیتے تھے۔ یہ اللہ نے علم دیے، اللہ نے قرآن میں چلتے قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اور کہا کہ اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں، اب دیکھیے پرندے کس کس طرح بولتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن پیغمبر سلیمان علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ پیغمبر کیا یہ پرندے کیا بولتے ہیں، اور پرندے کتنی قسموں کے ہیں۔ وہ جس بولی میں بولتا ہے سلیمان علیہ السلام وہ بولی جانتے ہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سکھائے کتاب اور حکمت، تورات کا علم اور انجیل کا علم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کا علم دیا، حکمت کا علم دیا، تورات کا علم دیا، انجیل کا علم عطا فرمایا۔ اور پھر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں اس طرح سے کیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا تم پر بڑا ہی فضل ہے۔
تمہیں توحید کا علم، شریعت کا علم دے کر ساری کائنات کے اندر اللہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ممتاز کر دیا۔ اب یہ دیکھیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا، یعنی قرآن کا علم دے دیا۔ اب اللہ رب العالمین کو علم سے کتنا پیار ہے اور کتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو علم عطا فرماتا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اللہ اپنے محبوبوں کو علم عطا فرماتا ہے۔ اللہ کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے علم کے راستے کھولتا ہے اور اسے علم عطا فرماتا ہے۔ اور کمالات علم سنیے، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تو بھائی جان علم کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنا پڑا فرشتوں کو، اور پھر فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا پڑا۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام نے وہ چیز بتائی جو فرشتے نہ بتا سکے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے فرشتوں تم میرے آدم کو سجدہ کر دو، فاسجدوا، کہ تم اسے سجدہ کر دو۔ اب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا فرشتوں کا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ مقام اور یہ مرتبہ کس وجہ سے حاصل ہوا؟ علم کی وجہ سے حاصل ہوا۔ آج لوگ علم کو ایسے سمجھتے ہیں، بھائی ایسے نہ سمجھو، ذرا تاریخ پڑھو، قرآن میں آؤ، قرآن بتائے گا کہ علم کہاں لے جاتا ہے انسان کو۔ جہالت کا خاتمہ فقط علم میں ہے، فقط علم میں ہے، فقط علم میں ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، اس علم کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کا معلم بننے کا انہیں شرف نصیب ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی رہنما بنے، پیغمبر ہیں، پیغمبریت بڑا مقام ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن جو بات ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس اللہ نے انہیں علم دیا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ رہنما بنے تو اس علم کی وجہ سے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تو بادشاہ کو بھی آپ کے قدموں میں گرنا پڑا۔ پھر اسی علم کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت اللہ نے عطا فرمائی، کیونکہ آپ کے پاس وہ علم تھا جو کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو پھر اس علم کی وجہ سے لوگ مرعوب ہوئے، وقت کے بادشاہ حاکم نیچے آئے، یوسف علیہ السلام کا مقام اوپر بڑھا، جس وجہ سے یوسف علیہ السلام پورے مصر کے بادشاہ بن گئے۔ پھر اس علم کی وجہ سے آپ کے بھائی، آپ کے والد سب آپ کے پاس چل کر آئے مصر کے اندر۔ علم ایک ایسی چیز ہے جناب، اسے سمجھیے، اس علم سے دوستی کر لیجئے اور علم کے حصول کے اندر بڑھیے، کامیاب ہو جائیں گے ہم۔ اور پھر فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا، اس علم کے ذریعے وہ فراست کے مقام پر پہنچے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام علم کی وجہ سے ملکہ بلقیس پر غلبہ حاصل کیا آپ نے، علم کی وجہ سے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم کام آیا کہ جب ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگے تو ان کا دفاع علم سے ہوا۔ وہ علم کس کے پاس تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ اب آپ دیکھیں علم کہاں پہ لے کے جاتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کو، آقا کریم علیہ السلام کو سعادت عظمیٰ، وجود شفاعت نصیب ہوا، اور یہ برتریاں، یہ درجے علم کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ علم بھی دیا، کتاب کا، حکمت کا، اور درجے بلند کر دیے۔ تو یہ علم ایک ایسی لازوال نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا فرمائے۔ اور پھر خوش نصیب ہیں ہم سب، حضور کے غلام، حضور کے امتی، خوش نصیب ہیں کہ جو علم سے دوستی کرتے ہیں،
اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سلام آتا ہے تو ایک حضور کا امتی جو علم سے پیار کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا، یعنی جو علم سے دوستی کرتے ہیں ان کی طرف رب کے سلام آتے ہیں، ان کی طرف رب کی سلامتیاں آتی ہیں، رب کی طرف سے اطمینان آتا ہے، جہالتوں کے خاتمے ہو جاتے ہیں۔ علم ایک ایسی لازوال نعمت ہے اللہ جس انسان کو عطا فرمائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا علم جو ہے، جس انسان کے اندر 6 چیزیں موجود ہوتی ہیں نا، 6 چیزیں، اب ہمارے لیے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے۔ 6 چیزیں جس مومن مسلمان کے اندر آ جاتی ہیں وہ علم کی طرف بڑھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ علم کی طرف بڑھے۔ جب وہ علم کی طرف بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا نمبر 1، مومن کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر فرائض کی ادائیگی لازم قرار دی، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج صاحب نصاب پر ضروری ہے، زکوٰۃ ضروری ہے۔ اب ان ساری چیزوں کی ادائیگی کے لیے علم کا ہونا ضروری، تو فرمایا کہ جب تک ایک انسان پر یہ چیزیں لازم نہ تھیں، لیکن جب وہ یہ چیزیں لازم ہوئیں تو اسے معلوم ہو گیا کہ میرے لیے علم کا سیکھنا ضروری ہو چکا ہے۔ دوسری بات، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو گناہوں سے بچنے کا حکم دیا کہ بندے تو نے گناہ نہیں کرنے، وگرنہ محشر کے دن تیرے لیے یہ عذاب ہے، تیرے لیے یہ عذاب رکھے ہیں، اگر تو نے آج گناہوں کو نہ چھوڑا تو پھر محشر کے دن، قبر میں، قیامت کے دن ان گناہوں کی یہ سزائیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا، آپ علیہ السلام نے بتایا، یہاں تک کہ آپ دیکھیں نا کہ جس بادشاہ کے دور میں ایک قتل ہوا، ایک قتل، تو محشر کے دن وہ مقتول قاتل کے جسم سے لگے گا اور اسے پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا کہ یا اللہ اس سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ جب وہ سوال کرے گا تو اس وقت کے بادشاہ کو بھی بلایا جائے گا، وہ قاتل کہے گا کہ یا اللہ اس بادشاہ سے پوچھ کہ اس نے ایسا نظام کیوں بنا رکھا تھا کہ میرے اندر یہ چیز کیوں نہ آئی کہ قتل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے تو میں قتل نہ کرتا۔ جب کوئی ایسی چیز سامنے نہ تھی، کوئی ڈر نہ تھا، کوئی خوف نہ تھا، تو میں نے بندہ قتل کر دیا۔ اب بادشاہ بھی پکڑا جائے گا، اندازہ کر لیجیے، اس دور کا بادشاہ بھی پکڑا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث سے روایت کر رہا ہوں۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچا کب جائے گا؟ جب علم ہوگا۔ جب تک علم نہیں ہوگا، انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کون سا میں غلطی کر رہا ہوں اور اس کی شرعی سزا کیا ہے۔ جب اسے علم ہوگا تو پھر ڈرے گا، گناہ سے بچے گا کہ یہ گناہ ہے تو اس کی پھر شرعی سزا یہ ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا نعمتوں کا شکر، اللہ کا حکم ہے کہ جو میں نعمتیں تمہیں دوں ان پر میرا شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا جب تم شکر ادا کرو گے ہم نعمتیں اور زیادہ کر دیں گے۔ لیکن نعمتوں کا شکر تو جب ادا ہوگا جب علم ہوگا، جب پتہ ہی نہیں کہ مجھے کون سی نعمت اللہ نے کس طرح دی ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ نعمت مجھے کیسے ملی ہے اور میں نے اس نعمت کی قدر کیسے کرنی ہے۔ ہاں جی، آج ہمیں نعمتوں کا علم ہوتا تو ہمارے ہاں جو آج ایک شادی بیاہ پر کتنا لنگر کھانا ضائع کیا جاتا ہے، کیا خیال ہے ہم کرتے؟ ہمیں علم ہوتا کہ ایک ذرہ بھی آج اگر ضائع کیا۔ مفتی اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ پاکستان میں آئے تو ہمارے قبلہ علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری علیہ الرحمہ محقق اہل سنت، آپ بھی اس نشست میں موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ ایک جگہ پر تشریف فرما ہوئے، سامنے نظر پڑی تو پانی کی ٹوٹی لگی ہوئی تھی اور اس سے نا قطرہ قطرہ پانی کا گر رہا تھا، پانی کا قطرہ قطرہ ٹپک رہا تھا۔
زیادہ نہیں، ہلکا ہلکا تھوڑی تھوڑی دیر میں پانی کا قطرہ گر رہا تھا۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا پہلے اس کا اہتمام کرو۔ اب انہیں معلوم تھا کہ یہ ایک ایک قطرہ ضائع ہوتے 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 بات کہاں چلی جائے۔ علم تھا تو اس علم پر آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اور نام حق میں فارسی کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے، فرمایا کہ جب ایک پانی کا ضائع کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے تو ایک انسان اپنا پورا وجود آج جہالت کے اندر کیوں بسا رہا ہے، کیسے اپنی زندگی کو ضائع کر رہا ہے، وہ علم کے قریب کیوں نہیں آتا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جہاں جس منصب پر ہے، بادشاہ ہے، قاضی ہے، جج ہے، جس شعبے کے اندر ہے، جہاں تک اللہ نے اس کو رسائی دی ہے، فرمایا کہ انصاف کرو۔ تو انصاف تو کریں گے، تو امام راضی مفاتیح الغیب میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے انصاف کا حکم دیا تو انصاف جب ہوگا جب علم ہوگا، جب علم نہیں ہوگا تو انصاف کیسے ہوگا؟ لہذا انصاف کرنے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم ایک ایسی لازوال نعمت ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، آتی ہیں، آپ دیکھتے ہی ہو طرح طرح کے مسائل، کاروبار، معاملات میں پریشانیاں آتی ہیں، اولاد کی وجہ سے آتی ہیں اور کاروبار کی وجہ سے آتی ہیں۔ کوئی جب دکھی ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، ماں باپ، عزیز بہن بھائی، پھر تکلیف آتی ہے۔ تو اس وقت کے لیے بھی علم ضروری ہے کہ علم کے اندر اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ کیوں؟ جب علم نہیں ہوتا لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ارے بھائی تیری یہ مشکل ہے، تو کبھی سوچ کہ پہلے زمانے میں بھی لوگوں کو مشکلات آئیں۔ پھر آپ علیہ السلام صحابہ کرام کی مشکلات کو یاد کر لیں۔ آج ہم اپنے کاروبار میں پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ہم نے صبر کا دامن پکڑنا ہے، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ یار وہ صحابہ بھی تو تھے نا کہ جن کے کاروبار مکہ میں تھے، آل اولاد مکہ میں، خاندان مکہ میں، رشتہ داریاں یہاں، سب کو یہاں، لیکن اللہ کا حکم آیا کہ مکہ سے ہجرت کرو، چلو مدینے میں۔ اب کرو نا فیصلہ، آج صحابہ کرام سب کو چھوڑ کر مدینے کیوں چلے جا رہے تھے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئے تو اس وقت کیا کرنا ہے، اس کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری ہے۔ جی ہم اب کیوں ہم دیکھیں گے کہ یہاں تک میں نے ایک نیکی کا سوچا تھا، پھر اچانک میرا رخ کیسے بدلا کہ میں برائی کی طرف کیسے بڑھا۔ اب اس مقام پر انسان کھڑا سوچے گا، جب سوچے گا تو سوچ کے لیے اس کا علم ہم سفر بن جائے گا، جب علم ہم سفر بنے گا تو اس سے وہ بچ جائے گا، برائی سے بچ جائے گا، شیطان کے حملے سے بچ جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، علم ایک ایسی لازوال نعمت ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا فرمائے۔ علم تو اس میں غور و فکر کرنا بھی، ایک لمحہ حضور فرماتے ہیں، ایک لمحہ جو بیٹھ گیا، ایک لمحہ کسی آیت میں غور و فکر کیا، اسے سمجھا، غور کیا، مسئلہ نکالا، سمجھا، دیکھا، فرمایا ایک لمحے کا غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو میرے دوستو، آج آپ تھوڑا پریشان ہو گئے ہوں گے، پریشان نہیں ہونا، جتنا ہمارے پاس وقت ہے، دیکھو نا یہ جو اب میں بیان کر رہا ہوں، یہ تو ایک تھوڑا سا ایک جذبہ دینا ہوتا ہے، وہ باقاعدہ علم بھائی جان ایسے نہیں سیکھا جاتا کہ ہم 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ آ گئے بیٹھ گئے، یہ تو ایک فضیلت ہے، ایک جذبہ دینا ہے۔ گو کہ ہم گائے کئی مسئلے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن باقاعدہ جو علم ہے نا، اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے، کسی بھی موضوع پر
نماز کا بھی علم آپ حاصل کریں تو بھئی اب یہاں پر آدھے 20 منٹ میں کتنا بتا دیا جائے گا. اس میں تو پھر سننا بھی ہوتا ہے, سنانا بھی ہوتا ہے, سمجھنا بھی ہوتا ہے, سمجھانا بھی ہوتا ہے, آگے والے نے سوال کرنا ہوتا ہے, سمجھنا ہوتا ہے. اس طرح سے علم بڑھتا ہے. پھر طہارت نفاست کے اتنے مسائل ہیں کہ اللہ اکبر, شاید ہم پڑھیں تو پھر ہم فیصلہ کر پائیں کہ ہم طہارت و نفاست میں کہاں پہ کھڑے. روزوں کے مسائل پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے. لوگ حج کرنے جاتے ہیں, حقیقت ہے علم ہوگا جمی مسائل کا, پھر آپ کا احرام بتائے گا کہ تو نے اب کس طرح سے چلنا ہے. طواف تمہیں بتائے گا کہ تو نے کس طرح سے طواف کرنا ہے. میدان عرفات جو حج کا رکن اعظم ہے, وہاں پہنچ کر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے. علم جو ہے جس طرح ہمارے لیے ضروری ہے, اسی طرح ہماری بچیوں کے لیے, خواتین کے لیے بھی برابر علم چاہیے. خیال کرنا یہ نہیں ہے کہ آج ہم بچوں کو تو توجہ دے رہے ہیں کہ بھی تم اس طرف آؤ اس طرف آؤ. بھائی جان, برابر کا علم چاہیے, ہمارے لیے بھی چاہیے اور بچیوں کے لیے بھی علم چاہیے. اور آج اسی سلسلے میں 2-4 منٹ میں ضروری گزارش کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ